اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اطمینان سے ٹھہرو، اعتدال کو اپناؤ۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم میں سے کوئی شخص سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور بھی کئی کتب احادیث میں روایت موجود ہے۔ پہلے نمبر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اطمینان سے کرو۔ بے اطمینانی کے دو طریقے بتا دیتا ہوں، آپ خود غور و فکر کریں گے تو شاید کچھ اور بھی سامنے آ جائیں گی۔ ایک ہے کہ سجدے میں زمین پر سر رکھ کر جلتی اٹھ جانا، یہ بھی بے اطمینانی کی ایک شکل ہے۔ دوسرا، سجدے کی تسبیحات کو اعتدال اور ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ نہ پڑھنا، یہ بھی بے اعتدالی کی ایک قسم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان بھی اللہ اکبر اور سبحانہ کے درمیان کچھ گیپ تو پیدا کرے۔ اللہ اکبر سبحانہ، بیچ میں تھوڑا گیپ تو پیدا کرے، تھوڑا فاصلہ تو کرے۔ اللہ اکبر ایک تکبیر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ایک تسبیح ہے، تکبیر اور تسبیح کو آپس میں ملائیں تو نہیں۔ دوسرا، سجدے میں جاتے ہی فوراً تیزی سے پڑھنا اور جلدی اٹھ جانا، یہ بھی بے اطمینانی کی ایک شکل بنے گی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی لا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کا اگلا حصہ یہ پنجہ بھی ہوتا ہے، پھر یہ والی جگہ بھی ہوتی ہے، پھر یہ والا، اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ بس اوقات یہ سر سے آگے نکلا ہوا ہو نا ہاتھ تو یہ آٹے کی طرح بن جائے گا۔ دوسرا، کتا جب بھی بیٹھتا ہے اگلے پاؤں تو وہ ساری چیزوں کو پھیلا کے رکھتا ہے۔ سجدے کی حالت میں نہ کوہنیاں زمین کو لگیں، نہ کوہنیاں پیٹ کو لگے، اور نہ کوہنیاں رانوں کو لگے، ان تینوں سے جدا رکھنی ہے۔ اور اگر زمین پہ رکھیں گے تو یہی وعید ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، صحابی کا بیان ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد بین کفیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہتھیلیوں کے درمیان، کفی ہاتھ اور یہ کفی، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ والا جو انگوٹھا ہے نا، اگر ان کانوں کی لو کے برابر آ جائے گا تو ٹہنیوں کو رانوں اور پیٹ سے اور زمین سے دور رکھنا ہے۔ اور سجدہ بہت بڑی عاجزی کا انداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نماز دی ہی بندے کو عاجزی کے لیے۔ آپ ذرا دیکھیں قیام میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو سبحان اللہ، یہ بھی عاجزی کی ایک شکل ہے۔ ہاتھ یہ قیام یہ عاجزی ہے، اور رکوع اس سے زیادہ عاجزی ہے، اور سجدہ تو انسان عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، ناک اور پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، رگڑ رہا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، اب بندہ اپنے رب کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔ وَأَكْثَرُ مِنَ الدُّعَاء کا لفظ بھی آتا ہے، سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ کرو۔ اب ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جب دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو نہیں ہے کہ اب دعا کرتے کرتے آدمی سجدے میں چلا جائے۔ کسی محدث نے، کسی عالم نے اس کی تشریح یہ نہیں کی، بلکہ اس طرح سجدے کی حالت میں دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے کہ سجدے میں رہتے ہوئے دعائیں زیادہ کرو۔ بعض اوقات امام کی سپیٹ ہوتی ہے،
زیادہ تو آپ زیادہ دفعہ پڑھ لیں، اگر امام کی سپیڈ تیز ہے تو آپ نے جتنی دفعہ پڑھ لیا اسی پہ اکتفا کریں، بجائے چوں چرا کے امام۔ آپ کو جتنی دفعہ موقع ملا ہے آپ اتنے کے مکلف ہیں۔ یہ جو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا سجدے کی ہے وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سجدے کی حالت میں صحیح بخاری کی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ کمال اللہ کے توحید کے بول ہیں، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریفیں اور پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور سجدے کی ایک تیسری دعا یہ بھی صحیح مسلم میں ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی سجدے کی تسبیح ہے۔ اور ایک اور صحیح مسلم میں سجدے کی تسبیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس کا معنی بھی سنا دوں؟ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ماضی کے پیچھے والے ہوں یا آئندہ ہوں، اعلانیہ ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ ایک اور دعا بھی سن لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی اللہم لکا سجدت بکا وآمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعائیں مراد ہے وہ سجدے کی حالت میں۔ اور ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، پھر سجدے میں جا کے ہاتھ یوں، ہاتھ الٹے کہیں گے نا اس کو، ہاتھ یوں رکھ لیتے، ایک یہ اور عجوبہ بن جاتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہے، نفلوں میں لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی دعائیں، ان دعاؤں کو بھی کئی دفعہ آپ قیام کیا ہے، 6 پارے پہلی رکعت میں پڑھے ہیں سورۃ مائدہ سمیت۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جتنا طویل ہوتا تھا، رکوع بھی اسی قدر لمبا، سجدہ بھی اسی قدر لمبا۔ تو بہرحال سجدہ ایک اہم عبادت ہے اور عاجزی کی انتہا ہے، تو اس سجدے کو بھی سنت طریقے سے کبھی نماز سنا بھی لیا کرے۔ میں خود کسی کو پکڑتا رہتا ہوں، بھائی سیکھ کے سنا کے پوچھ کے نماز پڑھنا بہتر ہے یا غلط پڑھتے رہے بغیر سیکھے پڑھتے رہے تو وہ بہتر ہے؟ سیکھ کے تو سنا لیا کریں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں کو سنا ہے، سب کو سنائیں، جس کو سنائیں، ایک دفعہ اللہ کے لیے مجھے بھی سنا لیں، ایک دفعہ مجھے بھی سنا لے تاکہ مجھے بھی خوشی ہو جائے گی، مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے۔